یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ لہجے کتنی دیر کے لیے میٹھے رکھنے ہیں یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ یا رب تو میری امید نہیں، میرا یقین ہے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ مشکل وقت میں ساتھ نہ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ آدمی اچھا تھا، یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب سمندر خاموش ہو تو گہرائی سے مذاق نہیں کرتے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے۔ سچ تو یہ ہے، جنہیں آپ بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں میرے اپنوں کی تھیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے، ہمارے منتظر رہنا، کہانی ختم کرنی ہے۔ جس دن تم نے دنیا سے چھپ کر کرنے والے گناہوں کو چھوڑ دیا، اس دن ان گناہوں سے خود بخود تمہاری جان چھوٹ جائے گی جو تم سے دنیا کے سامنے سرزد ہو جاتے ہیں۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ جرم کا تو پتہ نہیں مگر الزام بہت ہیں۔
جو الزام رہ جائیں وہ میرے کفن پہ لکھنا۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ روحانیت کا راستہ دوسروں کی عزت نفس کو روننے سے نہیں بلکہ اپنے نفس کو روند کر ملتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ میں نے دیکھے ہیں دل میں زہر رکھتے ہوئے شہد اگلتے لوگ۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا۔ پھر ڈھونڈو گے جب کھو دو گے اور آخر رو دو گے، تم کبھی نہ جس کو بھر پاؤ گے، میں ایسا خسارہ ہو جاؤں گا۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ رشتے تو ہمیں اسی روز مل جاتے ہیں جس دن ہم اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن ان رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جس دن ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل و دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ تم سے ملے بھی ہم تو عمر کے اس موڑ پر، کشتی ہوئی نصیب تو دریا نہیں رہا۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ رفاقتیں بھی پابند سلاسل نہیں ہوتی، جگنو قید میں رکھ کر نہیں پالے جاتے۔ فاختہ بھی پاگل تھی، موسموں کی سازش سے پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی۔
कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नफ़रत और नज़रअंदाज करना वो अमल हैं जिन्हें एक लम्हे में महसूस किया जा सकता है, जबकि मोहब्बत और वफ़ादारी वो अमल हैं जिनको साबित करने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। मुनाफिक शख्स हर भेड़िए के साथ मिलकर शिकार करता है और फिर हर चरवाहे के साथ बैठकर आंसू भी बहाता है। कुछ लोगों की इज्जत इनके शर से बचने के लिए की जाती है। गुस्सा इन कपड़ों को फाड़ देता है जो आपके अखलाक का पर्दा किए हुए होते हैं। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो हर किसी के पास नहीं होता। खामोश रहकर जीत जाना जवाब देकर हारने से बेहतर है। याद रहे, जब तक अंधेरा ना हो लोग जुगनू को भी कीड़ा कहते हैं। कुछ लोग ऊंचाई पर जाकर और छोटे लगने लग जाते हैं।